بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین آج بات کریں گے اس موضوع پر کہ اگر آپ کی کوئی رقم واجب الادا ہے کسی کے ذمے اور وہ آپ کی رقم ادا کرنے کے بجائے آپ کو چیک دے رہا ہے تو صرف چیک لینا کافی نہیں ہے کہ آپ کی رقم جو ہے وہ آپ کو مل جائے گی۔ اب کرنا کیا ہے، چیک کس طرح لینا ہے، اس میں اس کا مکمل آپ کو میں اس مختصر سی ویڈیو میں طریقہ کار بتاؤں گا۔ اور اس حوالے سے سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ ہے جس میں حال ہی میں سپریم کورٹ نے یہ ڈکلیئر کیا ہے کہ چیک کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو ٹرانزیکشن کو ثابت کرنا ہوگا، ادروائز آپ کا چیک لینا یا نہ لینا دونوں برابر ہے۔ تو گزارش ہے کہ جب آپ کسی شخص سے اپنی کوئی رقم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس سے چیک لے لیتے ہیں، اور چیک جب ڈس آنر ہوتا ہے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ جناب آرڈر 37 کا ایک سوٹ فائل کر دیتے ہیں ریکوری کے حوالے سے، اور آپ پینل سیکشن 499F کے تحت آپ FIR بھی اس کے خلاف درج کروا دیتے ہیں۔ دونوں پروسیڈنگز جو ہیں فوجداری میں اور ڈسٹرکٹ جج کے پاس وہ چلتی رہتی ہیں، لیکن اب جو پینل پروویژن ہے وہ تو اس حوالے سے ہے کہ اس آدمی نے آپ کو ایک ایسا چیک کیوں جاری کیا جو بدنیتی پر مبنی تھا اور اس کے اکاؤنٹ میں کوئی رقم موجود نہیں تھی، تو وہ تو اس کی سزا کے حوالے سے، لیکن آرڈر 37 کا جو سوٹ ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ وہ آپ کی رقم آپ کو ملے اس کی ریکوری کے حوالے سے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب ہم اس ریکوری کے حوالے سے سوٹ فائل کرتے ہیں تو کورٹ ہم سے یہ کہتی ہے کہ آپ پہلے یہ ثابت کریں کہ آپ نے یہ جو رقم اس آدمی سے لینی ہے وہ کس مد میں لینی ہے، کس کاروبار کی مد میں لینی ہے اور کس حوالے سے آپ کا لین دین ہے۔ اگر آپ لین دین ثابت نہیں کر سکتے، آپ ٹرانزیکشن ثابت نہیں کر سکتے، آپ بزنس ثابت نہیں کر سکتے، تو پھر آپ وہ رقم بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ کہنا ہے سپریم کورٹ کا۔ سپریم کورٹ نے یہ فرمایا ہے PLD 2024 سپریم کورٹ 45 میں ایک اپنے ڈیسیژن میں یہ فرمایا کہ آپ کوئی بھی رقم جو آپ چیک کے ذریعے حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کی ٹرانزیکشن کو ثابت کریں۔ اب ٹرانزیکشن کیسے ثابت ہوگی؟ ٹرانزیکشن کو ثابت کرنے کے لیے جب آپ چیک لیں گے، چیک کے ساتھ آپ ایک بیان حلفی لکھوا لیں، اس پر تحریر کروا لیں کہ یہ جو چیک ہے یہ اس رقم کی مد میں دیا جا رہا ہے جو فلاں کاروبار یا فلاں لین دین یا فلاں ادھار کی مد میں، ٹھیک ہے جی، جو رقم واجب الادا تھی اس کے لیے یہ چیک دیا گیا ہے، اس کے اوپر نمبر بھی لکھوا لیں۔ اس طرح چیک کو ثابت کرنا بہت آسان ہو جائے گا، ٹرانزیکشن بھی ثابت ہو جائے گی اور 100% آپ کی رقم جو آپ کو ملنی تھی، جائز رقم تھی، وہ بھی آپ کو مل جائے گی۔ تو یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجئے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب فرما لیں تاکہ اس نوعیت کی دیگر ویڈیوز بھی آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔